بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے اسباق میں ہم ہاذا ہاذہ کا استعمال کر چکے ہیں۔ ہاذا اسم اشارہ مذکر مفرد جو کہ قریب ہو، اور ہاذہ اسم اشارہ مؤنث مفرد جو کہ قریب ہو، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پھر ان دونوں کا تثنیہ جو ہے وہ ہاذا کا تثنیہ ہاذانی اور ہاذہ کا تثنیہ ہاتھانی آتا ہے۔ ان تثنیوں کے بارے میں ہم تھوڑا سا مشق پہلے کر چکے ہیں۔ آئیے اس میں مزید ہم مشق کرتے ہیں، کچھ جملے ایڈ کرتے ہیں۔ مثلا ہاذانی یہ لڑکا ہے، یہ لڑکا ہے، تو اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں لڑکا، چونکہ مفرد مذکر ہے تو اسی وجہ سے یہ کا ترجمہ ہم ہاذا سے کریں گے۔ ہاذا سے کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ لڑکا مذکر ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مفرد ہے، تثنیہ اور جمع وغیرہ نہیں ہے، تو اسی وجہ سے یہاں پہ اسم اشارہ ہم ہاذا استعمال کرتے ہیں۔ ہاذا ولدن، یہ لڑکا ہے۔ اب اس کا ہم تثنیہ بناتے ہیں، یہ دو لڑکے ہیں۔ تو یہ اس جملے کا تثنیہ ہم لکھتے ہیں، تو ہاذا کا تثنیہ ہاذانی آتا ہے، اور ولدن کا تثنیہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ تثنیہ بناتے وقت مفرد کے صیغے کے ساتھ الف ما قبل مفتوح نون مکسورہ لائیں گے آخر میں، اور یا ما قبل مکسور نون مکسورہ یا ما قبل مفتوح نون مکسورہ اس کے آخر میں ایڈ کرتے ہیں۔ یہ دو لڑکے ہیں تو الف نون کے ساتھ اس کا تثنیہ بنتے ہیں، یہ دو لڑکے ہیں ہاذانی، وہاں پہ ولد ہوتا، یہاں پہ ولدانی ہوگا۔ ہاذانی ولدانی، یہ دو لڑکے ہیں۔ اسی طرح یہ مرد ہے، یہ آدمی ہے، یہ مرد ہے، تو مرد بھی مذکر ہے اور مفرد ہے، تو اسی وجہ سے یہاں پہ اسم اشارہ ہم ہاذا لائیں گے۔ ہاذا رجل، ہاذا رجل، یہ مرد ہے، یہ آدمی ہے، اس کا ہم تثنیہ بناتے ہیں، یہ دو مرد ہیں، تو ہاذا کا بھی ہم تثنیہ لکھیں گے اور رجل کا بھی تثنیہ بنائیں گے، تو ہاذا کا تثنیہ ہاذانی ہے، ہاذانی، اور رجل کا تثنیہ الف نون کے ساتھ بنتا ہے رجلانی۔ ہاذانی رجلانی، یہ دو آدمی ہیں، یہ دو مرد ہیں۔ اسی طرح ایک اور جملہ، یہ دروازہ ہے، دروازہ کو عربی زبان میں بابن کہتے ہیں۔ ابھی اس کے ساتھ اسم اشارہ ہم مذکر استعمال کریں گے یا مؤنث استعمال کریں گے؟ تو جب ہم
बाब में तामुल करते हैं, सोचते हैं, तो इस नतीजे पे हम पहुँचते हैं कि इसमें अलामात तानीस में से कोई अलामत नहीं पाई गई। तो इसी वजह से इसके साथ हम मुज़क्कर का इसमें इशारा लाएंगे। फिर तस्निया और मुफरद या जमा, तो ये दरवाज़ा जो है ये मुफरद है, इसी वजह से हम हाजा बाबुन लिखेंगे। हाजा बाबुन, हाजा बाबुन ये दरवाज़ा है। ये दो दरवाजे हैं, इसका तस्निया बनाते हैं, ये दो दरवाजे हैं। तो तस्निया बनाते वक्त हाजानी, हाजा के साथ अलिफ तो हाजा में पहले से मौजूद है, इसी वजह से नूर मकसूरा इसके साथ हम ऐड करते हैं। हाजानी बाबुन था तो बाबानी, हाजानी बाबानी ये दो दरवाजे हैं। इसी तरह ये बाप है, बाप है वालिद है, तो बाप को बाप चूंकि मुज़क्कर है, मुफरद मुज़क्कर है, इसी वजह से इसके साथ भी हम इसमें इशारा मुफरद मुज़क्कर का इस्तेमाल करेंगे जो कि हाजा है। ये बाप है, बाप को अरबी ज़ुबान में अबुन कहते हैं या वालिदुन कहते हैं, दोनों आप लिख सकते हैं। हाजा हाजा अबुन या हाजा वालिदुन, ये बाप है, ये वालिद है। ये दो बाप है, इसका तस्निया हम बनाते हैं। हाजा का तस्निया हाजानी और अबुन का तस्निया जो है अबवानी या वालिदानी। यहाँ पे एक सवाल पैदा हो गया कि पहले हम बता चुके हैं कि मुफरद के सीरे के साथ अलिफ और नूनी मकसूरा की ज़ियादत से तस्निया बनता है। आप इसे यहाँ पे सोचे अबवान में, यहाँ पे हमने अलिफ नून सिर्फ ऐड नहीं किया बल्कि इसके साथ वो का भी इजाफा किया। यह इश्काल और एतराज आता है, तो इसका जवाब यह है कि ये अबुन जो है ये असल में अबउन था। अबुन असल में अबउन था, तो वो जो है वो काटा गया सेकंड था, तो इसी वजह से अबुन रह गया। जब हम इसका तस्निया बनाते हैं तो वो हज़फ किया गया, जो हर था वो दोबारा यहाँ मैदान में आ गया, तो अबवानी बन गया। तो इसी वजह से यहाँ पे अबुन का तस्निया अबवानी है। हाजानी अबवानी ये दो बाप हैं। इसी तरह एक और जुमला, ये किताब है। किताब को अरबी जुबान में भी किताब कहा जाता है और ये अरबी जुबान में मुज़क्कर इस्तेमाल होता है, अगरचे उर्दू जुबान में किताब मुहन्नस इस्तेमाल होता है। उर्दू की किताब, उर्दू का किताब नहीं। लेकिन हम अपनी लुग़त के साथ इसकी तानीस या तज़कीर करेंगे। किताब ये अरबी जुबान में मुज़क्कर है बहरहाल, तो इसके साथ इसमें इशारा हम क्या लिखेंगे? हाजा हाजा किताबुन,
یہ کتاب ہے، یہ دو کتابیں ہیں۔ تو اس کا ہم تسنیہ بناتے ہیں، ہاذا کا تسنیہ ہازانی ہے، اور کتاب کے ساتھ الف اور نون کا اضافہ کرے، کتابان۔ ہازانی کتابانی، یہ دو کتابیں ہیں۔ اسی طرح ایک اور جملہ، یہ شاگرد ہے، یہ شاگرد ہے۔ شاگرد کو عربی زبان میں تلمیذ کہتے ہیں، اسٹوڈنٹ کو تلمیذ کہتے ہیں، اور چونکہ یہ مذکر ہے اور مفرد ہے تو اسی وجہ سے اس میں اشارہ ہم ہاذا لکھیں گے۔ ہاذا تلمیذن، یہ شاگرد ہے۔ اس کا تسنیہ بناتے ہیں، یہ دو شاگرد ہیں۔ تو ہاذا کا تسنیہ ہازانی ہے، اور تلمیذن کے ساتھ الف اور نون مکسورہ ایڈ کرے، تلمیذانی۔ ہازانی تلمیذانی، یہ دو شاگرد ہیں۔ اسی طرح ایک اور جملہ، یہ استاد ہے۔ استاد بھی مذکر مفرد مذکر ہے، اسی وجہ سے یہ کا ترجمہ ہم ہاذا سے کریں گے۔ ہاذا معلم، یا مدرس۔ ہاذا استاذ، یہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ استاد جو ہے عربی زبان میں یہ پروفیسر کو کہتے ہیں، اور ہم جو استاد کا اصطلاح استعمال کرتے ہیں عربی زبان میں اس کو معلم یا مدرس کہتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے یہ اساتذہ کا جو حاضر رجسٹر ہوتا ہے اس پہ کیا لکھتا ہے؟ رجسٹر برائے معلمین یا مدرسین۔ تو مدرس اور معلم استاد کو کہتے ہیں، اور عربی زبان میں جو استاذ ہے وہ پروفیسر کو کہتے ہیں۔ ہاذا معلم یا ہاذا مدرس، اس کا تسنیہ بناتے ہیں، یہ دو استاد ہیں۔ تو اس کا ہم تسنیہ ہاذا کا تسنیہ ہازانی لکھتے ہیں، اور معلم ان کے ساتھ یا مدرس ان کے ساتھ الف ما قبل مفتوح اور نونی مکسورہ اس کے آخر میں ایڈ کریں، ہازانی معلمانی یا ہازانی مدرسانی۔ آج کا جو سبق تھا وہ مفرد اور تثنیہ مذکر کے بارے میں تھا، کہ جب کوئی اسم مفرد مذکر ہو اس کے ساتھ اس میں اشارہ قریب ہاذا استعمال کریں گے، اور جو اسم تثنیہ ہو یعنی دو ہو اور وہ مذکر ہو تو ہاذا کا تثنیہ ہازانی ہے، وہ اس کے ساتھ ہم استعمال کریں گے۔ آدن وإلى اللقاء آدن إن شاء الله تعالى، وآخر دعوانا